بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین آج کی ویڈیو کے دو حصے ہیں۔ ایک تو وہ حصہ ہے کہ اس میں ہم ذکر کریں گے کہ شام کی تباہی اور آخری جنگ عظیم کا جو ہے وہ دجال کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور دوسرا سعودی عرب میں جب 3 شہزادوں کی لڑائی ہوگی تو کیا وہ وقت ہوگا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پوچھیں گے کہ 2025 پاکستان کا کیسا ہوگا۔ نعمت شاہ ولی اللہ نے پاکستان کے حوالے سے 2025 کے حوالے سے بڑی اہم پیش گوئیاں ہیں، اس میں یہ سب سے بڑی پیش گوئی جو کہ سچ بھی ثابت لگتی ہے کہ وہ لوگ جو اہل نہیں ہوں گے وہ اقتدار میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ بہت سی اہم پیش گوئیاں 2025 پاکستان کے لیے کیسا رہنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے شام کی جنگ، دجال کا ظہور، اور کیا یہ آخری جنگ ہے، اور سعودی عرب میں 3 شہزادوں کی لڑائی۔ اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اور ناظرین اسامہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک خبر دے دیں، بلکہ خود ہی اسامہ صاحب آپ بتا دیں کہ آپ کے چینل کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور نیا چینل آپ نے جو بنانا ہے اس کا نام کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلے آپ ناظرین کو بتا دیں، پھر ٹاپک پہ آتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ بس آپ وہ چینل پہ کیا ای میل ہیک ہوا، سب کچھ ہی ہیک ہو گیا ایک دفعہ، تو وہ چینل بھی ڈیفینیٹلی، اور اس پہ تو اصل میں سب سے زیادہ وہ یہ تھا نا کہ دعا کی فکر ہے، کیونکہ لوگ جو پیشنٹ چل رہے ہوتے ہیں وظائف والے یا بیمار جن کے چل رہی ٹریٹمنٹ، تو اس میں دعائیں لگی ہوئی ہیں جو ہر ٹائم لوگ سن رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ سب سے زیادہ ٹربل تو وہ ہے۔ باقی تو یہ ہے کہ ابھی اسی لیے ویڈیوز بھی نہیں ہم دسمبر میں کر پائے۔ خیر اب نیو ایئر کے لیے نئے نام سے اس کو اولڈ کر دیے، محمد اسامہ علی اولڈ کے نام سے اس کو چھوڑ دیے۔ اللہ کرے جب تک وہ بند نہیں کرتا اس کو یا اس پہ قبضہ نہیں کرتا، تو باقی محمد اسامہ علی آفیشیل اب نیا آپ کو کمیونٹی میں بھی مل جائے گا، آپ کی اس میں بھی، اور جیسے جیسے پھر اس کو محمد اسامہ علی آفیشیل نئے کو سبسکرائب کر لیں، اس پہ محمد اسامہ علی آفیشیل لکھا ہوگا۔ آتے ہیں جی آپ کی اس کی طرف کہ سب سے پہلے تو جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے لیے مڈ آف دا ایئر تک مسائل ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے معاملہ۔ اب یہ نہیں سمجھ آتی کیسے ٹھیک ہوگا، لیکن ایسا کوئی منظرنامہ بنتا ہے کہ بعد میں ہم ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو یوں لگنے لگ گیا ہے اب تو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مودی بھی کمزور ہے، مودی بھی مڈ آف ایئر مئی جون کے بعد سٹرونگ ہو جائے گا، اور ادھر سے پاکستان کی اکانومی کا حال اسٹیٹ بینک کو دیکھ کے منڈین اسٹرالوجی میں، تو اس میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، ہم پھر کچھ جنگ کر رہے ہیں، ہم کیا کس چکر میں لے رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، یا عمران خان آ کے اپیل دیے بیٹھا ہے اپنے اوورسیز کو، یا اوورسیز پوری دنیا چھوڑ چھوڑ کے بھاگ کے واپس آ رہا ہے۔ یہ کیا ایسا ہوا ہے کہ پیسہ جو ہے یوں پاکستان کی طرف ہے، مطلب پاکستان فائنینشلی اس کے بینکنگ سیکٹر میں اس کے معاملات میں وہاں کچھ بہتری نظر آتی ہے، وہ عجیب و غریب ہے، کیونکہ اس سے پیچھے تو پوری دنیا کی بینڈ بجنے والی ہے مارچ اپریل میں۔ اچھا اب یہ جو ہمارا جون جولائی میں بہتری ہے یا یہ جو معاملات کی سدھار ہے، اس سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سسٹم بھی کوئی نیا بن جائے۔ الیکشن کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ میکنیزم سسٹم میں کچھ تبدیلیاں آ جائیں، کوئی سسٹم نیا ہو جائے، ایسا ضرور ہوگا، یہ تو ہوگا، مطلب اس میں نہیں کوئی کسر نہیں ہے اس بات میں۔ اچھا اس کے بعد اگر بات کریں جو آپ نے عرب شہزادوں کی بات کی، تو ڈیفینیٹلی یہ جو جنگ ہے، یہ جو ابھی پھیل رہی ہے، ایران میں بھی اگلے سال انریسٹ ہے، اس میں بھی 2 گروپوں کے درمیان جنگ کے متعلق ہے جو روایت، وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اگلے سال ہو سکتی ہے۔ 80,000 بندہ ایران میں مارا جانے کے لیے وہ روایت ہے کہ 2 گروہ آپس میں لڑیں گے، 80,000۔ اب 80,000 کی بات ہی نہیں ہے، لاکھ تو آپ کے فلسطین جیسے چھوٹے سے علاقے میں چلا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یمن میں اتنا سارا ہر طرف جنگ ہی جنگ پھیل گئی۔ اچھا اس کے بعد
جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مصر میں تو مغرب آیا پڑا ہے، روایت ایک ہے نا مصر میں مغرب کا آ جانا، کہ مصر میں مغربی لوگ بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے جی. تو مصر میں تو اس ٹائم مغرب بیٹھا ہی ہے. آپ دیکھا مصر پہ کوئی، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی رول نہیں ہے، وہ اخوان المسلمین کے بعد دوبارہ اس میں کوئی وہ نہیں آئی، جان نہیں آئی. تو اب جو سعودیہ کے شہزادے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہی ہے، سب جانتے ہیں کہ باقی سارے جو کلیمنٹ تھے وہ سارے کے سارے کہیں روپوش ہیں، کوئی گرفتار ہے، کوئی قید میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، جہاں بھی. تو بہرحال اس سارے چکر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جب یہ سارا ٹرموائل اور انریسٹ یمن تک پہنچ گیا، دیکھیں اوپر پلانٹس کو نہیں پتا کہ یہ نیچے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، نہیں سمجھ رہے. سورج جب نکلتا ہے نا تو بے باک ہو کے وہ روشنی دیتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ یمن کی سرحد ہے اور یہ جو ہے سعودیہ کی سرحد ہے. بمباری ہو رہی ہے نا اس ایریے میں، بمباری ہو رہی ہے نا، تو ادھر سے ادھر بھی ہو سکتی ہے. تو اب جنگ ادھر جا سکتی ہے، جنگ نے جانا ہے. یہ سارے کا سارا سنیریو لپٹنا ہی ہے کہیں نہ کہیں. یہ جو آپ کی، اور اس وقت یہ موقع بنتا ہے کہ اگر امام کی باقی جیسے سورج گرہن اور چاند گرہن، ایک ہمارے پاس پریڈکشن ہے کہ ظہور کے سال یہ بھی ہوگا، یعنی کہ حج پہ پھر ایکسپیکٹ کریں گے. اچھا اسی طریقے سے مصر میں مغرب کا آ جانا، اوکے. پھر ترکوں کا بغداد میں آ جانا. اب یہ بھی ترک کو قریب قریب شام والا میٹر ہو رہا ہے، تو ان کو عراق میں آنا ہی پڑے گا اس کو اٹھانے کے لیے. یہ جو امریکن امبیسیز ہیں ادھر، اور وہ ساری اگر خطے میں انہوں نے اپنا بیلنس رشین اور ترکوں نے قائم کرنا ہے، تو امریکہ کو تو تھرو کرنا پڑے گا. تو اس سارے سنیریو میں ایسا لگتا ہے کہ اگلا سال اور اس سے اگلا سال، یہ 2 سال چاند گرہن اور سورج گرہن جو ہمارے پاس زیادہ اتھینٹک ہے، باقی چیزیں ابھی ہونے ہی ہیں. مطلب یہ جو قریب قریب کی 80,000 بندہ جی ابھی چلے، مثال ہے جو ریمیننگ ہے کہ 80,000 بندہ ایران میں مارا جانا ہے ابھی. مغرب میں مصر کا آنا ہے، اوکے ہو گیا. بغداد پہ ترک آ جائیں، وہ ہونے ہیں ابھی. اچھا اسی کے بعد حجاز وادن میں آگ نمودار ہو، جس کو بصرہ والے دیکھیں. ٹھیک ہے جی، حجاز کدھر ہے؟ تو پھر بصرہ کدھر ہے؟ تو پھر بصرہ والے دیکھیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا معاملہ چل جائے کہ یہ بھی اس جنگ کے بارڈر یمن تک پہنچ گئی ہے، تو آگے آگے حجاز کتنا ہوا ہے، حجاز مقدس کی کتنی دیر ہے. تو وہ ہاٹ بارڈر ہو قریب قریب پہنچ رہے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ ویدر میں کتنا بڑا وہ آ جاتا ہوتا ہے تبدیلی، جہاں کہیں قریب ایٹم بھی چلے. اس دفعہ یورپ میں یا اگر ادھر کہیں ایٹم بم چل ہی گیا، جو کہ کافی چانسز ہیں، یا کوئی بڑے میزائلوں نے ٹیمپریچر تاپمان تبدیل کر دیے، تو کوئی ایویپوریشن ہوگی، کوئی اوپر بادل شادل بھی بنیں گے، کوئی دوبارہ سسٹم بھی اڑیں گے، کوئی ایویپوریٹ پانی بھی ہوگا. تو پھر وہ بارش کریٹ ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں ہم نجف میں بارش اور سیلاب آئیں گے. نجف میں مولا علی کے ہاں وہاں پہنچے گا بارش کا پانی اور سیلاب. تو یہ جو ساری صورتحال، اور 24 روز کی بارش ہوگی، تو یہ ہوگی ادھر ہی نجف میں. اب یعنی کہ 2 ریزنز ہوں گی. ایسا کیا ماحول بن جائے گا کہ ترک اور ترکی والے اتنا میدان خالی مل جائے گا کہ آگے تک آ جائیں گے، عراق تک آ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے یہ کردوں کو مانا جا رہا ہو، کیونکہ کرد اپنے آپ کو کرد کہتے ہیں، ترک انہی کو ایک ہی اپنی اس میں کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس لیے، اور دوسری اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں آپ، سوری. میرا سوال، آپ کہہ رہے ہیں کہ نجف میں بارش اور سیلاب آئے گا. مولا علی کا روزہ جو ہے وہ بھی نجف میں ہی ہے. جی کیا وہ اتنا سیلاب اور بارش ہوگی 24 روز کی کہ جو روزہ مبارک ہے وہ بھی پانی میں ڈوب جائے گا یا پانی میں تیرے گا؟ کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کمروں میں پانی بھر جائے گا، اس کی کیا سٹیٹس ہوگا؟ دیکھیں کائنات کے جو وہ ہے نا سپر ہیرو، ان کی فکر آپ کو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. وہ تو حضرت عباس کا روزہ بھی آپ دیکھیں کہ پانی میں ہی ہوتا ہے.
اور وہ جیسے کہتے ہیں آج تک پانی میں ہی ہے، اور کئی دفعہ پانی آ جاتا ہے ادھر، اور یہ وہی ہے کہ جن کو پیاسے شہید کر دیا گیا تھا. تو بہرحال انہوں نے پہنچ کے بھی پانی نہیں پیا، وہ جو چلو تھا. اور انہوں نے جواب پتہ کہ ان کو دیا تھا، یہ جالوت اور تالوت کا قصہ ہے قرآن میں، جن کو کہا تھا چلو سے زیادہ نہ پانی پینا جب یہ نہر کراس کرو. امتحان اللہ کے طریقے ہیں بس آزمائش کے. تو انہوں نے گھٹا گھٹ جنہوں نے پینا تھا انہوں نے پیچھے رہ جانا تھا، اور جنہوں چلو بھر کی اجازت تھی. لیکن سلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان اور ان کے جو ہے بچوں پہ کہ وہ چلو بھی نہیں پیا انہوں نے. سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے چلو بھی نہیں پیا تھا. پانی کے کنارے پہ پہنچ کے مشکیزیں لیے اور واپس کی طرف تھے اور بازو کٹے آپ کے. بہرحال تو اس لیے یہ میٹر نہیں کر رہا، یہ اللہ اور ان کی حفاظت کا معاملہ ہے. یہ تو جیسے ایک دفعہ آپ کو یاد ہے خلافت عثمانیہ کے دور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سند لگانے کی کوشش کی گئی تھی روزہ مبارک کو، خواب آتا تھے بادشاہ کو. تو مولا علی کے لیے تو یہ آپ فکر نہ کریں، ان کے لیے تو فوجیں ہی فوجیں ہیں، جو نہ نظر آنے والی فوجیں ہیں. انہی کے نام پہ اللہ کے بندے آدھے سے زیادہ لوگ تو ناد علی پڑھ کے علاج کر رہے ہیں پوری دنیا میں. تو یہ قصے ہی اور ہیں، یہ دنیا ہی اور ہے جو آپ ہم نہیں جانتے. تو اس لیے ان کی فکر نہ کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ باقی لوگوں کی فکر ضرور کریں. نجف میں رہنے والوں کی بارش ظاہری بات ہے زیادہ ہوگی، 24 دن کی ہوگی، کافی ٹربل ہوگی. اور لیکن ان سے تو یہ بارش والے بہتر ہوں گے جہاں 80,000 ایران میں مارے جا رہے ہوں گے، یا جہاں حجاز مقدس میں اتنی بڑی آگ بلند ہوگی جو بصرہ والے دیکھیں گے. یا ایک روایت میں بصرہ میں چلتے اونٹوں کی کوہانے اس روشنی کو لیں گی. اس کا مطلب اب ایٹم بم ذرا سارے ویورز جا کے دیکھیں نا اس کی روشنی، اس کے علاوہ بڑی آگ کون سی ہو سکتی ہے جو دوسرے ملکوں تک نظر آئے. تو اس لیے چانسز کافی زیادہ ہیں. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، یہ صرف میں ان سے مخاطب ہوں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہیں. بھائی کبھی دیکھا ہے وہ انتظار کی گھڑیاں بچوں کی ہوں، بیگم کی ہو، ماں باپ کی ہوں، کسی رشتے کی ہوں، انتظار بار بار گیٹ پہ جانا، ہر آہٹ پہ یہ گمان ہونا کہ کہیں آ نہ گئے ہوں، کہیں آ نہ گئے ہوں، بار بار دروازہ کھولنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید وہ وقت ضرور ہے کہ آپ لوگوں کو اسی انداز سے انتظار کرنا چاہیے کہ ہر آہٹ پہ یہ گمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نمائندہ ہے جو اس دنیا کو امن سے بھرے گا وہ کہیں آ نہ جائے، کہیں آ نہ گیا ہو، کہیں تیاری میں ہماری. تو اب تو ہماری تیاری سے اس کا جو ظہور ہے مولا امام مہدی کا جو ظہور اب وابستہ ہے وہ ہماری تیاری سے ہے. تو کم از کم آپ یہ جھوٹے موٹے کی ایکٹنگ ہی کریں کہ آپ ہم کم از کم میکسیمم جو ہے تیاری میں نظر آئیں. اور اب آ جائیں آپ کی جو انڈیا پاکستان کی طرف ذرا میں 1 منٹ واپس آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا اپریل مئی، اس سے پہلے ہی کچھ ہو جائے گا، کافی کچھ ہو جائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہونا، اب یہ مجھے لگ رہا ہے تو اس کو سن لیں پھر. اب کہ آپ کو پتہ ہے کہ سائڈ پہ جب کبھی آپ لوگوں کا اپنا کوئی تنازع چل رہا ہو چھوٹا موٹا کوئی بھی، تو اچانک آپ کے پڑوس میں کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے، یا کوئی بہت بڑی ڈیتھ واردات ہو جائے، تو ایک دم آپ لوگوں کو جو چھوٹی موٹی بحثیں ویسے کر رہے ہوتے ہیں ہلکی پھلکی جو آپ لوگوں کی تلخ کلامیاں ہوتی ہیں، ایک دم گھر پورا ادھر ہی ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں اپنا سارا رونا دھونا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا اور اس خطے میں کچھ ایسا ہوگا کہ ساری دنیا کو اپنی پڑ جائے اور ہم جو ہیں وہ کسی اس کا بینیفیشری ہوں، ہم اس کے بینیفیشری ہوں. اب بات غلط ہے لیکن بہرحال جیسے ابھی آپ لوگوں نے گندم ساری ادھر سے لے لی تھی، وہ تو خیر معاملہ ہی اور تھا، اس پہ نہیں جاتے. تو بہرحال اس طرح کا ہے کہ جنگوں سے بھی بینیفٹس ہوتے ہیں، اور زیادہ تر تو وار انڈسٹری ہے. تو جو وار زونز ہوتے ہیں جو بنے ہی پروڈکٹ وارز کے لیے ہوں، بنے ہی وار کے لیے ہوں، واریئرز ہوں،
تو ڈیفینیٹلی وہ بینیفیشری ہوتے ہیں. تو مجھے پتا نہیں کیوں لگتا ہے کہ نیکسٹ ایئر وہ جو مجھے پیسے کی سمجھ نہیں آتی وہ کیسے فائنینشیل کیسے بہتر ہونے ہیں وہ کیونکہ ہونے ہیں کہیں سے وہ لگتے نہیں ہیں فگرز نہیں سمجھ آ رہے مجھے وہ کیسے ہونے ہیں وہی سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. شاید کسی دن کوئی کنیکشن جڑ گیا تو ناظرین کو بھی بتائیں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا اسامہ صاحب, اگر وہ کنیکشن مل جائے تو ناظرین کو ضرور بتائیے گا. اور ناظرین یہاں اجازت دیں, مجھے اور اسامہ صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.